اسلام نے عزتوں کی اور جان کی حفاظت کے لیے بہت سارے اچھے قوانین اور نظام بنائے ہیں۔ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو لوگوں کی عزت، جان مال، عورتوں کی عزت، ان کی جان، سب کی حفاظت ہو سکے۔ شروع اسلام میں زانیہ عورت کے لیے ایک سزا مقرر کی گئی تھی۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 15 اللہ فرماتا ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اور اگر وہ گواہی دیں فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، اگر وہ 4 گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یعنی یہاں تک کہ اسی میں مر جائیں، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے، یعنی کوئی نیا قانون بنا دے، کوئی نئی آیت اتار دے۔ پیارے بھائیو، یہاں اس آیت میں ایک چیز بہت غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، کہ تم ان پر 4 گواہ، علیہن اربعۃ منکم، اربعہ یہ گولتے کے ساتھ ہے جس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، تو اربعتن عربی میں یہ 3 سے لے کر آگے 9 تک یہ قاعدہ ہے۔ اگر عدد وہ مؤنث ہے تو اس کا معدود مذکر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اربعۃ رجال، یعنی مرد ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ زنا پر گواہی جو دیں گے وہ مرد ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی۔ اور یہ شروع اسلام کی سزا تھی، بعد میں اور آیتیں اتری۔ اللہ نے وعدہ جیسے کیا تھا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، کوئی راستہ نکالے گا، تو وہ آیت سورۃ نور میں، سورۃ نور 18واں پارہ، اور کئی آیتیں اتری، ان میں سے آیت نمبر 2